السلام علیکم۔ نئی سوچ اور نئی خبر کے ساتھ میں ہوں عمر خیام۔ ناظرین، کابل کی فضا گزشتہ شام سے بڑی پرسوز ہے۔ کل ہونے والے حملوں نے پورے کابل کو لہو لہو کر دیا۔ افغانستان میڈیا کے مطابق اب تک جو ہلاکتیں ہیں، جو جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد ہے وہ 100 سے زائد ہو چکی ہے، جس میں 90 شہری ہیں افغانستان کے اور 13 امریکی فوجی بھی شامل ہے۔ افغان جو اس پورے حملے کی ذمہ داری ہیں وہ داعش نے قبول کی ہے۔ افغانستان میڈیا کے مطابق ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ امریکہ نے الرٹ جاری کیا ہے کہ آئندہ دنوں مزید بھی ایسے حملے ہو سکتے ہیں۔ اس ساری صورتحال پر نظر ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فضل صاحب، اسلام آباد بیس جرنلسٹ ہیں۔ افغانستان کی مجموعی طور پر جو صورتحال ہے اس وقت، اس پر یہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس کل والے ہونے والے حملے پر اور جو آئندہ دنوں جو صورتحال بننے جا رہی ہے یہاں پر، اس حوالے سے ہم آج کے اس ویلاگ میں بات کریں گے۔ تو جن لوگوں نے ابھی تک میرا یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ کابل کی مجموعی طور پر صورتحال سے آپ اس پلیٹ فارم سے بآسانی آگاہ رہ سکیں۔ جی فضل صاحب، جب امریکہ چند دنوں سے روز الرٹ جاری کر رہا تھا کہ کابل پر دہشت گردی کا خطرہ ہے، طالبان کے جو مخالف گروپ ہیں وہ حملہ آور ہو سکتے ہیں اتنے بڑے موب میں، آپ کو بھی پتہ کتنا بڑا موب تھا، ہجوم تھا، تو پھر کیوں نہیں ایسے حکمت عملی تیار کی گئی کہ اس طرح کے جو واقعات سے ان سے نپٹا جا سکتا؟ دیکھیے عمر صاحب، بہت شکریہ۔ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کابل میں جو سچویشن تھی، جو حالات چل رہے تھے، وہ مطلب ہمیں اندازہ تھا کہ اسی طرح کا کوئی واقعہ ہوگا، اور ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ جو کابل میں جو کچھ ہوا ہے گزشتہ 10 دن 15 دن میں، جو طالبان جیسے آئے ہیں، تو یہ دوحہ معاہدے کے تحت نہیں ہوا۔ دوحہ معاہدے میں طالبان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، پر طالبان کو سب کچھ ایک پلیٹ میں مل گیا ہے، اور امریکہ بالکل اس سے خوش نہیں تھا۔ طالبان خود بھی حیران ہے کہ یہ جو ہمیں کامیابی ملی یہ کیسے ملی۔ پاکستان بھی حیران ہے کہ یہ آخر ہم یہاں تک نہیں سوچ سکتے تھے کہ اتنی آسانی کے ساتھ طالبان کابل پہ قابض ہو جائیں گے۔ تو ایک بات تو یہ تھی کہ امریکہ اس سے بالکل خوش نہیں تھا، اور کیونکہ آلریڈی ادھر ایران ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر امریکہ کے ساتھ بات کرتا ہے، تو اس طرح طالبان بھی اگر آ جاتے تو یہ فیوچر کے لیے ایک میسج بھی تھا کہ اس طرح ہوں گے دھماکے، پھر سے داعش کی طرف سے ہوں گے، اور امریکہ اگر امریکہ کی پشپناہی حاصل ہے یا نہیں، پر یہ مستقبل کی ایک مثال یا تصویر ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ تو یہاں سے نکل جائے گا، پر اس طرح داعش جو طالبان کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں، ایران کے لیے خطرہ ہو سکتی ہے، یا پاکستان کے لیے اور سارے جو خطے کے لیے ایک خطرہ داعش بن سکتی ہے، تو یہ ان کی ایک گڑی تھی کل۔ اور اس کا ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو مسلسل کہا جا رہا تھا کہ یہ آپ چلے جائے، آپ نہ آئے، گزشتہ 10-15 دن سے لوگ مسلسل ایئرپورٹ میں ہے، اور دن رات ادھر ہی رہتے ہیں، بچے خواتین سب ادھر ہوتے ہیں، تو انتہائی زیادہ لوگ تھے۔ تو ایک یہ دھماکہ تو ان کے لیے بھی کہ وہ ڈر جائے اور یہ نہ آئے، تو یہ بہت خطرناک ایک سلسلہ شروع ہوا ہے داعش کے حملوں کا، کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اور طالبان اگر طالبان کو ہم پسند نہ بھی کرتے تو ایٹ لیسٹ اگر وہ امن کی صورتحال کو یقینی بنا سکتے ہیں، تو اس وجہ سے کافی لوگ خوش بھی تھے۔ پر کل جو کچھ ہوا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ایک خطرناک اشارہ ہے مستقبل کے لیے، اور مستقبل کے بارے میں اس خطے کے لیے۔ اچھا، ہم نے دیکھا پورا جو یہ اقتدار منتقل ہوا، اشرف غنی بھاگ گئے، یہ سارا بڑا پرامن طریقے سے معاملہ اب تک پہنچا۔ اب یہ جو اب سے کل تک سمجھا جا رہا تھا افغانستان کی جو میں بڑا امن ہے، مستقبل میں امن دیکھا جا رہا ہے، اب سمجھتے ہیں کہ کل ہونے والے واقعے نے بنیاد بنا دی ہے دوبارہ کہ 20 سال بعد امریکہ جو یہاں سے نکل رہا ہے، وہ کسی وجہ سے امریکہ یہاں پر دوبارہ سے دہشت گردی کے بنیاد بنا کر یہاں پر اپنی دوبارہ کارروائیاں شروع کرے؟ نہیں، دوبارہ تو نہیں، پر یہ دیکھو، جب بھی امریکہ کا یہ ہوتا ہے کہ پبلک اوپینین کو، اگر رائے عامہ کو ہموار کرنا ہے، تو امریکی قوم کی جذبات کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے مختلف واقعات سے، تو اس پہ پبلک اوپینین ان کا بنتا ہے امریکہ میں۔ آپ دیکھیں، اگر کویت ایران وار میں جیسے واقعات ہوتے ہیں،
اس کے علاوہ جو ابھی 9/11 کا واقعہ، تو مطلب وہ جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، اور اس کے بعد رائے عامہ ہموار ہوتا ہے کسی، ابھی اتنا نہیں ہے کیونکہ یہ تو اس جنگ سے نکل رہے ہیں، پر یہ ہو سکتا ہے کہ داعش کی صورت میں داعش وہ مطلب ادھر چھوڑ کے جا سکتے امریکہ، اور داعش ان خطے کے لیے ایک خطرہ رہے گی، تو مطلب یہ ان 31 کا اگست جو انخلاء کا لاسٹ ڈیٹ ہے، تب تک یہ انخلاء مکمل ہو جائے گا امریکہ کا؟ تب ابھی جتنا رش ہے، دیکھو کل دھماکہ ہوا ہے، 90 لوگ مرے، بلکہ 100 ہو گئے، ابھی آخری اطلاعات تک تقریباً 100 ہو گئے۔ دھماکے کے بعد ابھی دوبارہ وہی سچویشن ہے جو پہلے تھی۔ اس میں طالبان کا ایک یہ ان کا موقف ہے کہ یہ جو امریکہ نے اعلان کیا کہ بھئی آپ آئے، اگر یورپ جانا چاہتے تو آئے، ہم آپ کو پہنچا دیتے، تو طالبان کا کہنا ہے کہ یار یہ اگر ایران میں ہوتا، پاکستان میں ہوتا، کسی اور ملک میں بھی ہوتا، اور کوئی اگر اس طرح اعلان کرتا کہ مطلب امریکہ جانے کا کوئی چانس ہے تو ہر کوئی آتا۔ تو اس طرح کابل میں بھی یہی سچویشن ہے، لوگوں کو لگتا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ مطلب غیر مصدقہ خبریں اس طرح بھی آ رہی ہے کہ لوگ پشاور سے جا کے پہنچے ادھر، اور ابھی کہہ رہے کہ ابھی وہ امریکہ تک پہنچ گئے۔ تو اگر اس طرح دیکھو ہمارے خطے میں تو حالات، یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں تو انڈیا میں بھی، مطلب انڈیا میں بھی لوگ چاہیں گے کہ ملک سے بھاگ جائے، کینیڈا چلے جائے، انگلینڈ چڑھ جائے، اس طرح پاکستان میں تو اس سے زیادہ ہوں گے، تو افغانستان میں تو ڈیفینیٹلی ہوں گے۔ اگر انہوں نے اس طرح اعلان کیا ہے تو ڈیفینیٹلی لوگوں کا رش رہے گا، تو مجھے نہیں لگتا کہ 31 اگست تک وہ مطلب انخلاء مکمل کر سکتے، پر اس میں طالبان کے ساتھ ابھی جو بات چیت ہو رہی ہے وہ اس پہ کہ بھائی آپ لوگ چلے جائیں، بعد میں ہم مطلب جتنے بھی لوگ ہیں وہ بعد میں آپ کر سکتے ہیں ایواکویٹ، مطلب وہ جو فوجی آیا ہے ایواکویشن کے لیے، وہ کہتے ہیں فوجی نہیں، کسی اور راستے سے، سپوز پاکستان کے راستے سے وہ ہو سکتے ہیں، مطلب عام روٹین کی طرح جس طرح فلائٹ چلتی ہے اسی طرح ان کو ایواکویٹ کرنے دیں۔ پاکستان میں بھی سارے ہوٹل جو ہیں اسلام آباد کے شیخ رشید صاحب نے بھی ابھی پریس کانفرنس میں یہی بات بتائی ہے کہ مطلب ہم تیار ہیں، اور جتنے لوگ بھی جن کے دستاویزات میں کوئی مسائل نہیں ہے تو پاکستان کے راستے سے آ کے مطلب وہ ختم۔ اب اگر دیکھا جائے طالبان نے اتنی بڑی جو فتح حاصل کیا، پورے کابل پہ فتح ہوئے، قبضہ حاصل کیا، اب ان کے لیے جو بڑا چیلنج ہے وہ داعش کی شکل میں ہے، جو اس وقت جو سلیپر سیلز موجود ہیں، ان کی جو پناہ گاہیں موجود ہیں، کتنا بڑا چیلنج ہے اور کیسے ختم کریں گے افغان طالبان میں؟ اس میں یہ بات تو ہے، داعش کے لیے مطلب اس طرح قدم جمائے رکھنا مشکل رہے گا۔ اس کی ایک وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر نزدیکی ممالک پشپناہی نہیں کرتے، مطلب اگر نزدیکی، مطلب ڈیفینیٹلی وہ کیپیبل ہے، افغانستان کے تقریباً مطلب ان کے رپورٹس آ رہی ہے کہ 500 افراد ہیں افغانستان کے 10 مختلف صوبوں میں، تو 500 بہت زیادہ ہے۔ اگر 500 دھماکے سپوز ہوتے خدا نخواستہ، تو اگر ایک خودکش دھماکے سے 100 لوگ مرتا ہے تو مطلب اس میں کتنے ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی وہ تھریٹ تو ہے، ڈیفینیٹلی تھریٹ ہے، پر لانگ ٹرم کے لیے وہ کتنے خود کو مطلب کیپیبل رکھیں گے کہ ان کو جو سپلائی لائن ہے، جو ان کے روٹ ہے، وہ کس طرح مطلب اس طرح اوپن نہیں رہے گی، کیونکہ جو خطے کے ممالک میں ابھی تک لگ رہا ہے کہ انڈیا ہو سکتا ہے کہ ان کو دے پر سپورٹ کرے، پر چونکہ ایران نہیں کر رہا، تاجکستان جو سینٹرل ایشین کنٹری نہیں کر رہا، پاکستان کا تو طالبان کے ساتھ ہے سب کچھ، اور چائنا ڈیفینیٹلی وہ نہیں کرے گا، تو مطلب خطے میں ایک ملک رہتا ہے جو بھارت ہے، اور بھارت کس حد تک کر سکتا ہے، کس طریقے سے لوگوں کا بھی کہا گیا کہ کل کچھ لوگوں کی جو رپورٹس تھی کہ کچھ اسرائیلی لوگ بھی افغانستان میں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ سعودی عرب بھی ابھی تک خاموش ہے اس معاملے میں، اس کا کتنا رول ہو سکتا ہے؟ سعودی عرب اگر چاہے تو سعودی عرب کے تو جو سعودی نواز ہے وہ ان کی لابی تو بہت بڑی ہے افغانستان میں، جن کو ہم مطلب وہابی کہتے ہیں یا سلفی کہتے ہیں، ان کی لابی تو ہے موجود، پر جو ہم دیکھ رہے ہیں محمد بن سلمان کا جو نظریہ بدل گیا ہے گزشتہ 4-5 سالوں میں، جب سے وہ آیا ہے 2016 سے، تو ان کا نظریہ جو اس سے پہلے انتہا پسند اور وہ مطلب ہوتے تھے کٹر، جو مطلب ان کو سپورٹ کرتے تھے سلفیزم کو یا وہابیزم کو، تو ان کا لگ رہا ہے کہ اس طرح نہیں ہے،
تو اس میں یو اے ای بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے، کیونکہ یو اے ای اب بھی چاہتا ہے کہ یہ جو ان کے پراکسیز ہے اور سلیپر سیلز ہے یہ مطلب ان کے رہیں، تاکہ مستقبل میں ان کے کام آئے۔ اس میں مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ مصر میں ان سے کام لیا جا سکتا ہے، اس طرح شام، لبنان، یمن، ان علاقوں میں ان سے کام لیا جا سکتا ہے۔ تو انٹرسٹ، دلچسپی جو ہے یو اے ای کی ہے، اور سعودی اگر چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، پر ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ سعودی اس میں ہاتھ نہ ڈالے، کیونکہ سعودی کی لابی بھی موجود ہے اور وہ تیار بیٹھے۔ اگر وہ ایک اعلان کرتے ہیں تو مطلب ہر کوچے سے مطلب 10 نکلیں گے اور پھر وہی مسئلہ ہوگا۔ پر ان کے لیے یہ ہے کہ وہ سپلائی لائن کیسے کرتے ہیں مطلب وہ مینٹین، تو مسئلہ رہے گا۔ پر تھریٹ تو ہے موجود، پر اس تھریٹ کا مقابلہ طالبان نے بھی کرنا ہے اور خطے کے ممالک نے مل کے کرنا ہے۔ تھریٹ موجود ہے، ڈیفینیٹلی ہم سمجھ رہے تھے کہ امن آ جائے گا، فی الفور امن ابھی ہمیں نظر ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ یا افغانستان کے طالبان جو ہیں، جو طالبان نے حکومت ابھی قائم کی ہے، اب ان کے لیے سب سے بڑا اس وقت جو چیلنج ہے وہ داعش ہے، کیونکہ داعش کے مطابق طالبان جو پرتعائش قطر میں بیٹھ کر ہوٹلوں میں مذاکرات کرتے ہیں اور جنگ کے میدانوں کو ترک کر کے وہ مذاکرات کی طرف لپکے ہیں، اس وجہ سے داعش جو ہے طالبانوں کے آمنے سامنے ہے۔ وہ یقینی طور پر کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے گی مستقبل میں بھی طالبان کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے۔ یہی وہ چیز مشترک ہے، یعنی کہ داعش اس وقت ویسٹرن اور طالبان کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس کے لیے افغان طالبان کو چاہیے کہ آئندہ دنوں جلد از جلد جو حکومت سازی اور آئینی ڈھانچہ تیار کیا جائے، تاکہ ایسے معاملات پر مجموعی طور پر کوئی ایسی حکمت عملی تیار کی جائے جس سے اس صورتحال سے نبرد آزما ہوا جا سکے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، کل تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔